یعنی آپ کو پتہ ہے جنات کی پرواز بہت زیادہ ہے، اڑ سکتے ہیں، ان کو آکسیجن نہیں ضرورت زندہ رہنے کے لیے. تو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جنات پرواز کر کے آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جاتے تھے. وہاں فرشتوں کی آوازیں چھپ کے وہ جو ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے، وہ سنا کرتے تھے اور آ کے دنیا کے کاہنوں کو، جادوگروں کو بتا دیتے تھے. اسی لیے کچھ بات صحیح بھی نکل آتی تھی، کچھ غلط بھی، مکس کر کے بتاتے تھے. تو یہ جنات کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے یہ قرآن سنا تو اب ہمیں پتا چلا کہ اچھا کچھ عرصے سے ہم جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان پہ سخت پہرے لگے ہوئے ہیں فرشتوں کے، جو ہمیں اوپر نہیں جانے دیتے اور قریب نہیں لگنے دیتے اور فرشتوں کی باتیں نہیں سننے دیتے، اور ہم پر شہاب ثاقب فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میٹرائڈز. اب پتا چلا کہ یہ آسمان اتنے پہرے میں کیوں تھا، کیونکہ جب پیغمبر آیا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی غلط خبریں نہ مشہور کرے. من الجن، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی ہوئی ہے اس بات کی کہ بڑے غور سے سنا ہے قرآن کو جنات کی ایک جماعت نے. یعنی نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، یہ مسجد جن بھی موجود ہے، خانہ کعبہ شریف سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہے. اب وہاں پہ مسجد جن بنا دی گئی ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام بیٹھ کے، یعنی وہ کسی درخت کے نیچے یا کسی ایک چھاؤں کے اندر بیٹھ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے. تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لے آئے. تو پھر بعد میں جب وہ یعنی جگہ ہائی لائٹ ہوئی تو پھر وہ وہاں پہ مسجد بنا دی گئی، اس میں لوگ نوافل بھی پڑھتے ہیں. میں نے بھی الحمدللہ وہاں بارہا حاضری دی ہے. تو ظاہر انبیاء کرام کے جو اس طرح کے مقامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شاعر ہیں. اس میں جو اہل حدیث کا موقف ہے وہ بالکل غلط ہے، اور امام ابن تیمیہ کا بھی، اس کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر آ چکا ہے، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، تو انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو آج ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد، جو راہ دکھاتا ہے ہدایت کی طرف. فآمنا بہ، پس ہم ایمان لے آئے اس کتاب کے اوپر. مسلمان ابھی تک ایمان نہیں لا پا رہا. قرآن اس نے یعنی مردے بخشوانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، حفظ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، محفل قرات کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات کے اوپر ابھی تک اس کی توجہ نہیں ہے. اور ادھر جنات کو دیکھیں کہ ایک ہی دفعہ راہ چلتے ہوئے نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا یہ تو کتاب ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہم بے شک اس کے اوپر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز شریک نہیں بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی اور ہستی کو. یعنی ایمان لانے کا مطلب ہی توحید ہے. ایمان لانے کا مطلب بزرگ بابوں کو ماننا نہیں ہے، توحید ہے، ایک اللہ کا تعارف. اور توحید بھی صرف اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کی ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ کو تو سارے ہی مان رہے ہیں، مسئلہ ہے ہی سارا شرک ہے، مسئلہ سارا ہی ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ کا ہے. تو پہلی جناب نبی علیہ السلام کی تلاوت نے ان کی کایا کلب کر دی. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک ہمارے اعلیٰ و عرفہ رب کی یہ شان نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی یا بیٹا بنایا ہو. یہ ہم بھی پڑھتے ہیں نا جب سنا وَتَعَالَى جَدُّكَ، یہ وہی الفاظ جد ربنا، ہماری اونچی شان والے رب کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہو یا اپنا بیٹا بنایا ہو. یعنی بنیادی وہی توحید کی دعوت ہے نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ بھی راز کھل گیا کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کرتے رہے. ان کو بھی ان کے مولویوں نے گمراہ کیا ہوا تھا. جب انہوں نے اللہ کی بات سنی اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بزرگ بابے ہمیں کیا کیا سکھاتے رہے ہیں. دیکھ لیں نا، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو بیوقوفوں نے ہمیں جو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھی وہ تو کچھ اور تھی. اچھا آپ دیکھیں، آپ کو سیم اینالوجی یہ بھی نظر آئے گی ہمارے اس معاشرے کی بھی، کہ جب پہلی دفعہ کسی پہ حقیقت
توحید آشکار ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے یار سانو کہڑے پاسے لایا سی انہوں نے ساڑھے وڈیاں نے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس سے یہ لگ رہا ہے شاید وہ عیسائی تھے, کرسچن جن تھے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب نے نہ تو بیوی کوئی بنائی ہے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے. اس طرح کا کوئی عقیدہ تھا ان کا پہلے, یا کوئی اور ہستیوں کو وہ شریک ٹھہراتے تھے. تو جیسے ہی قرآن سنا تو قرآن کی دعوت نے اپیل کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ تو یہ بات بھی کھل گئی ہے, اے نبی فرما دیجئے میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن تلاوت کرتے ہوئے مجھے سنا تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے آپس میں کہا کہ ہم نے آج ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت اور رہنمائی یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی دیتا ہے, پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے, اور یہ کہ ہمارا رب جو بڑی شان والا ہے اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو بچہ, اور یہ کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں رکھتے ہیں. وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور ہم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ وہی بات آ گئی ہے. یعنی جنات نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے یہ جن اور انسان جو کچھ اللہ کے بارے میں عقیدے بتا رہے ہیں, اللہ تو ان کا خالق ہے, یہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوں. یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ نے بزرگوں نے عطا کیتا ہے, جی اے بزرگ جو کچھ کر دینے اللہ نے ان کو قدرت دی ہوئی ہے. تو جنات کہتے ہیں جب ہم نے نبی الاسلام کا توحید بھرا قرآن سنا تو ہم اس سوچ میں پڑھ کے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جن اور انسان بھی اللہ پہ جھوٹ بولے. تو حقیقت ہے کہ جن اور انسان جھوٹ ہی بول رہے ہیں. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, مت کہا کرو اللہ کے بارے میں سوائے وہ بات کے جو حق پہ مبنی ہے. اور اس طریقے سے جھوٹ بولنا کہ ہر وہ عقیدہ امت کو بتانا جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے نہیں بتایا, یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ بریلوی اور دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے یہ مشترکہ عقیدہ لکھا ہے. دیوبندیوں نے اپنی وہ المحند علی المفند میں لکھا, بنیادی عقیدے کی کتاب میں. بریلویوں نے اپنی کئی کتابوں میں, قرآن پاک کی تفسیر کے اندر, مشکات المصابیح کی تفسیر میں مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ خانہ کعبہ اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے. جب ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں. یہ ویسا ہی ہے کہ اگر کوئی عیسائی کہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو ہم اس سے اگر پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے, انجیل سے ہی نکال دو, تحریف شدہ انجیل سے ہی نکال دو, اور وہ یہ کہنا شروع کر دے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے منکر ہیں. شان کے منکر نہیں ہیں, ہم ہر اس بات کے منکر ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبروں نے تعلیم نہیں کی. تو یہاں پر بھی دیکھیں جنات کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بزرگان دین اللہ پر جھوٹ باندھیں گے, چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. اللہ نے تو کوئی ایسے عقیدے نہیں بتائے ہوئے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ, اور یہ کہ انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں بیوقوف, يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, کہ وہ جنات کے مردوں کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور اس چیز نے جنوں کو غرور میں ڈال دیا. اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا, اب بھی ہے, کہ جب کبھی بھی سفر کرتے تھے نا تو جا کے وہ کسی جنگل سے گزر رہے ہوتے تھے نا, تو اس جنگل میں داخل ہوتے ہی کہتے تھے کہ اس جنگل کے سب سے بڑے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں, نعوذ باللہ, بجائے اللہ کی پناہ مانگنے کے. بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں نا, وہ ہستیاں تو خود اللہ سے امید رکھتی ہیں, اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں, اللہ کے عذاب سے ڈرتی رہتی ہیں, اس کی رحمت کی امیدوار ہیں, اور یہ بیوقوف انہی ہستیوں کو پکار رہے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں, آیت نمبر 56 بنی اسرائیل کی, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان جنات کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن جنات کی لوگ پناہ حاصل کیا کرتے تھے جنگلات میں جا کے. ان میں سے کئی جنات ایسے بھی ہوتے تھے جو خود مواحد ہوتے تھے اور وہ مذاق اڑاتے تھے, یہ انسان دیکھو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں, ہماری کیا اوقات ہے. میں آپ کو بتاؤں, یعنی لوگ جنات سے ڈرتے ہیں اور جن انسانوں سے ڈرتے ہیں.
تو یہاں پہ وہ جنات کہہ رہے ہیں کہ جب سے پناہ لینی شروع کی ہے نا انسانوں نے، انسان بزدل ہوئے نا، تب سے ہی جنات کے اندر غرور آ گیا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ تو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ اور اکڑ گئے کہ ہم انسانوں سے سپیریئر ہیں، ورنہ انسان سے کیسے سپیریئر ہے جی. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انسانوں نے یہ بھی گمان کیا جیسے تم گمان کرتے ہو کہ اللہ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. اچھا اس سے اشارہ مل گیا کہ یہ کرسچن جن تھے، اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان آلموسٹ 600 سال کا فرق ہے. عیسیٰ علیہ السلام 33 عیسوی میں اٹھائے گئے ہیں اور نبی علیہ السلام 571 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں. اور صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا فرق ہے. اسے فترت کا پیریڈ کہتے ہیں، ایسا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو. پوری دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ان 600 سالوں میں. سورۃ المائدہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اب ایک فترت کے پیریڈ کے بعد ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تو ہم نے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کی فارم میں بھیج دیے ہیں، تم ان کے اوپر ایمان لاؤ. تو اس کو کہتے ہیں فترت کا پیریڈ. یہ فترت تا کے ساتھ ہوتی ہے، توئیں کے ساتھ نہیں، تو کے ساتھ نہیں ہوتی. تا 2 نقطوں والا، فا 2 نقطوں والا تے، را اور تا. ایک فطرت ہے، وہ کہتے ہیں نیچر کو. یہ فترت لفظ ہے. فترت کا مطلب ہے گیپ والا پیریڈ. جیسے ہم نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو اہل فترت میں شمار کرتے ہیں، اس پیریڈ میں جس پیریڈ میں کوئی ڈر سنانے والا ان کے پاس نہیں آیا، لہذا ان کو کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو اہل فترت کہا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں نے تو یہ گمان کیا ہوا تھا کہ اب شاید کوئی پیغمبر آئے گا ہی نہیں. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. تو سنو، ہم نے ٹٹولنا چاہا آسمان کو تو ہم نے سخت پہروں اور شہاب ثاقب سے بھرا ہوا پایا. یعنی آپ کو پتا جنات کی پرواز بہت زیادہ ہے، اڑ سکتے ہیں، ان کو آکسیجن نہیں ضرورت زندہ رہنے کے لیے. تو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جنات پرواز کر کے آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جاتے تھے. وہاں فرشتوں کی آوازیں چھپ کے وہ جو ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے، وہ سنا کرتے تھے اور آ کے دنیا کے کاہنوں کو، جادوگروں کو بتا دیتے تھے. اسی لیے کچھ بات صحیح بھی نکل آتی تھی، کچھ غلط بھی، مکس کر کے بتاتے تھے. تو یہ جنات کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے یہ قرآن سنا تو اب ہمیں پتا چلا کہ اچھا کچھ عرصے سے ہم جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان پہ سخت پہرے لگے ہوئے ہیں فرشتوں کے، جو ہمیں اوپر نہیں جانے دیتے اور قریب نہیں لگنے دیتے اور فرشتوں کی باتیں نہیں سننے دیتے، اور ہم پر شہاب ثاقب فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میٹرائڈز. اب پتا چلا کہ یہ آسمان اتنے پہرے میں کیوں تھا، کیونکہ جب پیغمبر آیا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی غلط خبریں نہ مشہور کرے. اور یہ اب قیامت تک کے لیے پہرا ہے. اب جنات کے اوپر بین ہو گیا. تو اب ذرا ان کی ذرا ٹیکنیکل گفتگو سنیں. وہ کہتے ہیں اچھا اب پتا چلا کہ یہ جو آسمان پہرے میں تھا اور وہاں پہ شہاب ثاقب ہم پہ فائر ہو رہے تھے راکٹ اللہ کی طرف سے، وہ اس لیے تھے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. اور اس سے پہلے تو ہم بڑے آرام سے ان مقامات پر جایا کرتے تھے اور باتیں کان لگا کے سنا کرتے تھے. لیکن اب کیا حالت ہے؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ. اب اگر ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو ہم میں سے کسی نہ کسی کے اوپر شہاب ثاقب داغ دیا جاتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ. ہمیں نہیں پتا کہ اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں کسی شر کا ارادہ کر لیا ہے کہ زمین کو تباہ و برباد کرے گا. ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا کوئی بندوبست کیا جائے. یار کتنے سمجھدار یہ جنات تھے. آپ ذرا ڈسکشن کا لیول دیکھیں. یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو انہوں نے کی ہے کہ اگر آسمان کے اوپر پہرے لگا دیے گئے ہیں، کسی کو اوپر نہیں جانے دیا جا رہا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر دیا. فیصلہ یہ ہے کہ یا تو مخلوق کی تباہی کا فیصلہ کر دیا اور یا ان کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا.
اور بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں، کیونکہ جب پیغمبر آتا ہے نا تو پیغمبر کے ماننے والوں کی ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے اور پیغمبر کے مخالفین کی تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے جو پیغمبروں کا انکار کرتا ہے تباہ و برباد ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب پتا چلا کہ چونکہ پیغمبر آئے ہوئے ہیں اسپیشل پروٹیکشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب اس دنیا کے اوپر لوگوں کو ہدایت کی وجہ سے کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے، اور جو وقت کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ تباہ و برباد ہوں گے. انہوں نے کس طرح کڑیاں ملانے شروع کر دی ہیں. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم تو کئی راستوں پر گامزن ہیں. یعنی ہمارے اندر بھی کئی ایک فرقے بنے ہوئے ہیں، کئی ایک راستے بنے ہوئے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ صوفیاء جو یہ طریقت کا لفظ لیتے ہیں نا، اس لفظ سے لیتے ہیں. جب ان کو کہتے ہیں نا شریعت اور طریقت، شریعت کا لفظ تو سورہ الشورى کے اندر آیا نا کہ ہم نے ہر پیغمبر کے لیے ایک شریعت اور منہاج مقرر کیا تھا. تو ہم کہتے ہیں طریقت کہاں سے نکالی؟ وہ کہتے ہیں یہاں سے نکالیے کہ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم میں سے جو کئی لوگ مختلف راستوں کے اوپر گامزن ہیں. حالانکہ بات کیا ہو رہی ہے اوپر کہ کوئی گمراہی کے راستے کے اوپر ہے، کوئی اچھائی کے راستے پہ ہے. یہ کوئی قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ سلسلے نہیں ہیں، بلکہ پیغمبروں کے ماننے والے اور پیغمبروں کے نہ ماننے والے ہیں، دو گروہ ہیں. تو وہ طریقت کا لفظ یہاں سے نکالتے ہیں. ویسے اب آپ نے طریقت والوں سے پوچھنا ہے کہ طریقت کا لفظ قرآن میں کہاں ہے، تو چند ایک لوگوں کو شاید پتا ہو، زیادہ تر کو نہیں پتا ہوگا. وَأَنَّا، اور یہ کہ آپ دیکھیں وہ چل رہا ہے وہی چیز، اور یہ کہ وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم اللہ سے بھاگ کر کہیں جا سکتے. ایک تو ان کو وہاں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو گیا، پہلے تو کان لگا کے سنتے تھے. جب وہ پابندی لگ گئی، ادھر پیغمبر آ گئے، انہوں نے کہا نہیں بھائی اب پیغمبر کو ماننے میں ہی عافیت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لگتا ہے کہ مخلوقات کے لیے فیصلہ کرتی ہے. تو اب ہمیں یہ یقین آ گیا کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں جا سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور اب وہ دیکھیں گے یہ بات جا کے اپنی باقی بھائیوں میں بھی کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب یہ پیغام سنا دیکھو ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس پر، قرآن پر. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا نہ کسی ظلم کا. یعنی نہ صرف انہوں نے ایمان قبول کیا بلکہ ایمان قبول کرتے ایک دائی بھی بن گئے. کسی مدرسے سے ڈگری بھی نہیں لی انہوں نے جا کے. مزے کی بات دیکھیں نا، کہیں جا کے پڑھتے کوئی عربی صرف ناف سیکھتے یہ وہ نہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے چند آیات سنی جنات نے اور آگے جا کے دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا. اور نبی علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں ہے، جیسے ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ویڈیو سن سن کے کون کہاں کہاں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے. ہمیں پتہ، کوئی آ کے بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے. نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ کی قرآن کی تلاوت سن کے تو ایک جنات کی پوری جماعت نے نہ صرف اسلام قبول کیا ہے بلکہ انہوں نے تو جا کے اپنی قوم میں بھی دعوت توحید کو عام کرنا شروع کر دیا. یہ نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کی برکت. تو صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی. تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا قرآن، ہم ایمان لے آئے، اب ہمیں کسی چیز کا خوف نہ کوئی ظلم کا اندیشہ ہے اپنے رب کی طرف سے کیونکہ ایمان لے آئے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک یہ کہ ہم میں سے کچھ تو تابع فرمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں. یعنی جنات میں بھی اللہ کے تابع فرمان بھی ہیں، اللہ کے باغی بھی ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حق کی راہ تلاش کر لی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو حق سے منحرف ہو گئے فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ،
علی الطریقۃ لأسقیناہم ماء غدقا، اور اگر وہ ثابت قدم راہ حق پر ہیں تو ہم انہیں سیراب کریں گے کثیر پانی کے ساتھ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ جو کوئی پیغمبروں کا تابع فرمان بنے گا تو اس پہ اللہ تعالیٰ پانی کا نزول فرمائے گا۔ پانی آج بھی بہت اہم ہے، اس زمانے میں بھی تھا۔ وہ پنجابی کے اندر نا کہ جڑا کسان ہوتا ہے نا، کسان وہ دی اللہ نال پائی والی ہوندی ہے، وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے، خصوصاً بارانی زمین والا کسان۔ وہ محنت کرتا ہے، حال چلاتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ تو نے بارش نازل فرمانی ہے، تبھی اس میں سے کچھ نکلے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ثابت قدم رہیں حق پر تو اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سیراب کرتا ہے، یعنی تمہیں کھیت عطا فرمائے گا، پھل عطا فرمائے گا، تمہارا رزق کی فراوانی ہو جائے گی اگر تم اللہ کا راستہ اختیار کرو گے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِي، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے اس میں ان کی۔ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے روگردانی کرے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو وہ اسے داخل کرے گا سخت عذاب کے اندر۔ یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، دنیا میں عذاب آئے نہ آئے، آخرت کا بڑا عذاب تو آنا ہے اللہ کے نافرمانوں کے اوپر، پیغمبروں کی روگردانی کرنے والوں کے اوپر۔ اب وہ اہم ترین آیت آ رہی ہے، سورۃ الجن آیت نمبر 18۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پس مت عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کی۔ یہ تو ترجمہ کیا ہوا ہے بریلویوں نے، لیکن لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے اس کا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا، تو مت دعا دو، مت پکارو، دعا کہتے ہیں پکارنے کو، مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی مت پکارو۔ اب وہ چونکہ پکارنے والے ہیں تو ترجمہ انہوں نے عبادت کر دیا ہے کہ کوئی یہ آیت پیش کرے کہ اللہ کے ساتھ تو کسی کو نہیں پکارا جاتا، وہ کہتے ہیں جی تو ہم بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، تو ترجمہ عبادت کر دیے۔ یہ بہت بڑی تحریف ہے۔ ہاں اگر یہ کہتے ہیں نا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو اور بریکٹ میں عبادت کر دیتے ان معنوں میں کہ پکار بھی عبادت ہے، وہ تو حدیث ہے نا ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی میں اور ابن ماجہ میں، الدعاء هو العبادہ، دعائی تو عبادت ہے۔ پھر نبی اسلام نے آیت تلاوت کی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اس سے پہلے آیت وہ پڑھی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اور یہ آیت چلتی ہے سورۃ المومن کی آیت نمبر 60، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھے پکارنے سے روگردانی کرتے ہیں، میں ذلیل و خوار کر کے انہیں دوزخ میں داخل کروں گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو یہ نبی الاسلام نے خود آیت تلاوت کر کے بتایا، الدعاء هو العبادہ، پہلے یہ حدیث بیان کی، پھر ساتھ ہی آیت پڑھی کہ پکارنا ہی عبادت ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں پکارنے کی عبادت اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کو علیحدہ سے اللہ نے ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا کے لیے، غیب میں کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ آپ کی مدد کو پہنچے گا اللہ کے ساتھ۔ تو اس کے اوپر میرے کئی کلپ، پچھلے دنوں میرا ایک نیا کلپ ابھی ریکارڈ ہوا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا پر صحیح عقیدہ، اس سے پہلے ڈیٹیل لیکچر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اسی کی ایکسٹینشن ہے، یہ مسئلہ نمبر 3 تھا، وہ مسئلہ نمبر 43 ہے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، کہ پکارنا اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارا گویا آپ نے اسے معبود مان لیا۔ مدد کے لیے اگر پکارا، ویسے پکار سکتے ہیں، ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، لیکن ہم المدد یا رسول اللہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے۔ مدد کے لیے پکارنا منع ہے، صرف پکارنے میں کوئی حرج نہیں، مدد کے لیے پکارنا وہ قرآن پاک میں آ گیا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو کون مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے، فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یعنی جس کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو معبود ہی ہے، چاہے بندہ سمجھ کے پکار رہے ہو، چاہے
اسے رب سمجھ کے پکار رہے ہو تو جھگڑا ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا ہی نہیں۔ میں اسی لیے کرتا ہوں، یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے۔ مولا علی کو اگر اختیار ہوتا بھی تب بھی کوئی مولا علی کو پکارے گا تو مشرک ہوگا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اب وہ بات آ رہی ہے جو بخاری مسلم میں بھی واقعہ ڈیٹیل سے آتا ہے کہ جنات کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ ملائے اعلیٰ کی گفتگو نہیں سن سکتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جنات جو ہے وہ آسمانوں کی طرف بلند ہو کے فرشتوں سے باتیں چرا کے نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے، لیکن جب وہ روک قائم ہوئی نا تو اس سے ان کے کان کھڑے ہوئے کہ دنیا میں کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ جو ہمیں پہلے رسائی حاصل تھی اب وہ بیریئر لگ چکے ہیں۔ وہ بیریئر کیوں لگائے گئے تھے؟ تاکہ ان کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ دنیا میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، یعنی پیغمبر آخر الزمان آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الجن میں بھی آتا ہے، یہاں پہ بھی اس کا دو جگہ پہ جنات کی اس گفتگو کا ذکر ہے، وہ سورہ جن میں انشاءاللہ پارہ نمبر 29 میں کور کریں گے، یہاں پر بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جس وقت ہم نے متوجہ کر دیا جنات کی ایک جماعت کو اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ وہ قرآن کی جب آپ تلاوت کر رہے تھے ان جنوں نے وہ قرآن سنا۔ سر یہ جن کیسے جن تھے؟ گمراہ جن تھے، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ حق کے متلاشی تھے لیکن ان کے سامنے کوئی ہدایت چیز موجود نہیں تھی، اس کے باوجود پہلی دفعہ قرآن سنا وہ فوراً اس کو قبول کرنے والے بن گئے۔ اہل ایمان بھی جن موجود تھے، پہلے بھی ہیں، آج بھی موجود ہے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، زیادہ تر تو گمراہی کے راستے پہ ہوتے ہیں۔ بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے ہی انہوں نے حق بات دیکھی اس کو فوراً قبول کر لیا۔ کیسے ان کے پر اثر ہوا؟ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے، اور یہ مسجد جن آج بھی موجود ہے مکہ شریف کے اندر، میں نے اس مسجد کے اندر نماز بھی پڑھی ہے، بالکل واکنگ ڈسٹنس پہ ہے، جہاں پہ نبی علیہ السلام، یعنی اس وقت تو مسجد نہیں تھی، اب وہاں پہ مسجد جن بنا دی گئی ہے، یعنی وہ آپ کا ایک خیمہ تھا، وہاں پہ آپ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور وہاں سے جنات گزرے اور انہوں نے قرآن سنا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ، یعنی یہ قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ فلما قضیا، جب تلاوت ہو چکی، ولو الی قومہم منذرین، تو وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے۔ قرآن بس سنا، وہاں سے قوم کے پاس جا کے انہوں نے وہاں پہ شور مچا دیا کہ بھائی اپنی آخرت کی فکر کرو، اللہ نے مرنے کے بعد تمہیں اٹھانا ہے، زندہ کرنا ہے، پوچھنا ہے تم نے کیا عمل۔ ایک لمحے میں انہوں نے دعوت حق قبول بھی کی اور دائی بھی بن گئے۔ یہاں تو بندے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو پھر بھی بتانا چاہتا ہے کہ سر اونٹتے بال چٹے ہو گئے، داڑھی رکھ لو، وہ کہنا نہیں حال ہے نہیں تھوڑا۔ اور یہ دیکھ لیں ایک مجلس میں زندگی پلٹی ہے ان کی، جیسے کہ وہ جادوگروں کی زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ جب واقعہ ہوا فرعون کے دربار میں، آئے تو فرعون کی طرف سے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لیا ہے، اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے گئے۔ قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا ہے ہماری قوم جنات، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم قبول کر لو اللہ کے اس دائی محمد رسول اللہ کی دعوت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَآمِنُوا بِي، اور ایمان لے آؤ۔ وہ خود تو ایمان لے آئے، انہوں نے کہا تم بھی ایمان لے کر آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ علیم، اور تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے نجات دے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی قبول نہیں کرے گا اللہ کی دائی کی دعوت، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو یاد رکھو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا زمین میں، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، پھر اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں۔ یعنی ہم نے تو اسلام قبول کر لیا، اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اپنا ہی بیڑا غرق کر لو گے۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، پھر ایسے لوگ ہوں گے کھلی گمراہی میں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی،
یہ سب کریشن کرتے ہوئے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے. بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جب منکرین کو، انکار کرنے والوں کو قیامت والے دن پیش کیا جائے گا آگ کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ تم دنیا میں کہتے تھے یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں، اب یقین آیا، پتہ چل گیا یہ سچائی ہے. اس لیے دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا جی اگے جاؤں گے تو پتہ لگ جائے گا، تو میں کیا کہنا، اگے جاؤ گے تو لگ پتہ جائے گا. یہ وہی لگ پتہ کی ہے، الگ پتہ کی عربی ہے یہ. أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے اے اللہ تیرے رب ہونے کی قسم واقعی سچ ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہونا، دنیا میں تو جا نہیں سکتے. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں اب تو چکھو عذاب جو تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے. فاصبر كما صبروا كما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی علیہ السلام آپ اسی طرح صبر کیجئے جس طرح کہ اگلے اولو العزم پیغمبروں نے بھی اپنے دشمنوں کے خلاف دعوت حق کے دوران ان کو صبر کرنا پڑا. آپ بھی مشرکین عرب کی ایذاؤں پر صبر کیجئے. ولا تستعجل لهم، اور ان پر عذاب کی جلدی نہ کیجئے. عذاب کی جو قسط جب آنی ہے وہ اسی وقت آنی ہے. وہ قتال کی شکل میں غزوہ بدر اور احد کے اندر اور خندق میں آئی. مسئلہ نمبر میرا 85 ہے. قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات. كأنهم يوم يرون ما يوعدون، جس دن وہ عذاب دیکھیں گے جو ان کا یعنی ان سے وعدہ کیا تھا. لم يلبثوا الا ساعة من نہار، تو وہ یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں تو ایک گھڑی انہوں نے گزاری تھی. جب وہ عذاب نظر آئے گا، وہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے انسان کے لیے. تو جیسے ہی وہ یعنی ان کو موت کے بعد عذاب نظر آئے گا تو وہ ان کو لگا دنیا میں تو انہوں نے ایک لمحہ ہی گزارا تھا، یعنی دنیا کی زندگی پوری عیاشی بھول جائیں گے اس کی وجہ سے. بلاغ، یہ تو پیغام ہے قرآن.